السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل۔ خوش رہیے اور مسکراتے رہیے، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ تو ایک طرف تو ہے بھائی شادی کی گہما گہمی، ستارہ یاسین سجا رہی ہیں گھر کو، مہمانوں کو دعوتیں دے رہی ہیں، اپنے گھر والوں کو سمیٹ سماٹ کے اس شادی کے گھر میں جمع کر رہی ہیں، دلہن کی خوشی کو دیکھ رہی ہیں، اپنی بھاوج کی، بھائی کی خوشیوں کو، والدہ کی ہر مرضی پر چل رہی ہیں، اور دلہے کی عزت ہو رہی ہے، اس کے والد کی عزت ہو رہی ہے، والد صاحب دلہے کے سلوٹ کر رہے ہیں ستارہ کو کہ وہ کام کر رہی ہے جو کہ ان کے خاندان میں کسی نے نہیں کیا ہے سوائے فتنہ فساد کے، آوارگیوں کے، ایک دوسرے کو گرانے کے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے، اور کیا کہنا چاہیے کہ آوارہ پندی طریقے سے رزق کمانے کے اور حرام کمانے کے اور حرامی پن کے ریکارڈ جو کہ ان کے خاندان میں ٹوٹے ہوئے ہیں، انہوں نے خود بتائے ہیں، ہم نے نہیں بتایا، ہم نے نہیں کھوج لگائی، خود آ کے بتائے ہیں، اور سب پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس طرف اور کون کس طرف۔ اس تمام چیزوں میں ستارہ واحد ہستی ہے جس نے اپنے گندے غلیظ خاندان کو کم از کم اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور چاہا کہ سب مل جل کر خوشی خوشی رہے، لیکن نہیں بابا، نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان لوگ کی تو جڑوں میں، جو جڑ ہے ان کی، اس میں سمائی ہوئی ہے یہ سب چیزیں، جس میں فتنہ ہے، آوارگیاں ہیں، حرامیاں ہیں، تو وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ وہ نہیں بدل سکتے۔ اب تو صرف یہی ہو سکتا ہے، یا تو ستارہ واپس ان گندگی میں جا کے گر جائے، یا پھر اپنے آپ کو پورے طریقے سے اس گندگی سے نکال لے، کیونکہ ستارہ کے گھر کا کیا بڑا کیا بوڑھا سبھی ایک جیسے ہیں۔ اب ہم ستارہ امی کی بات کر دیں، ستارہ یاسین کی امی کی۔ ستارہ یاسین کی امی بہت لازم بات ہے، مشکلوں میں زندگی گزاری ہے، مظلوم ہستی رہی ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے جن لوگوں کا ساتھ دیا، جن لوگوں کے لیے کہا کہ کیس واپس لیے جائیں، اب وہ سوچ رہی ہوں گی، اگر سوچ رہی ہوں گی، ورنہ لگتا نہیں ہے کہ وہ بھی سوچ سکتی ہیں۔ وہ بھی بس اسی گند بلا میں رہنا ہی چاہتی ہیں، وہ نہیں سوچ سکتی ہیں کہ اس گند بلا سے اپنے خاندان کو محفوظ بنائیں، جان چھڑائیں اس گندگی سے جو ان کے خاندان کو ذلیل و رسوا کر رہی ہے۔ کیا ستارہ کے بیک گراؤنڈ پر سب کے سب بات کریں گے کہ جتنا چاہتی ہے ستارہ کہ اچھا چہرہ دکھائے، اتنا ہی خاندان تو کیا مذہب تک کے اوپر بات ڈال دیتے ہیں، ملک پر بات ڈال دیتے ہیں، قومیت پر بات ڈال دیتے ہیں، اس طرح کے ستارہ کے اپنے بندے ہیں۔ تو اب تو ذرا سوچ رہی ہوں گی نا ان کی امی، جب انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان کے گھر سے نکلتے کے ساتھ ہی بابا جی پاگل ہو چکے ہیں۔ چلے جی، یہ تو ان کو پتا ہوگا کہ میرا بابا، میرا ہسبینڈ جو ان کا ہے وہ پاگل ہے، اور کچھ عجیب سی حرکتیں وہ جو کہ کرتا بھی رہتا ہے، وائی ٹی پر چھچورا پندی کی وہ کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اتنی تیزی سے مرچی لگ رہی ہے۔ اور آج کے بابا جی کا ولاگ جو کہ پارٹ 3 کہا گیا تھا، وہ پارٹ 3 میں جس گھر میں وہ نظر آ رہے تھے چیختے چنگاڑتے، وہ گھر تھا مدنی، اور جو ان کا دوسرا والا سالہ جو ہے، اس وقت مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، یعنی کہ ڈی ڈی بی بی کا سسرال تھا۔ وہاں پر ڈی ڈی بی بی بھی ہوں گے، وہاں پر نینو ناگن بھی ہوگی، شاہ رخ بھی ہوگا، وہاں پر روبینہ بھی ہوگی، تبھی تو بابا جی یہاں تھے، کیونکہ بابا جی کے گھر میں رہ رہی ہیں روبینہ اور ڈی ڈی۔ تو اس وقت بابا جی پارٹ 2 پارٹ 3 کر کے جو بکواسیات، جو زہر نکال رہے ہیں، ان سب کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ ان سب کو کیوں بہنے دیا جا رہا، اس گٹر کو، اس گندگی کو؟ جی جناب، اتنا تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ ستارہ کی امی کو سینس ہوگی کہ آپ جن کی سفارش کر رہی تھیں طاہرہ سسٹر سے، وہ دیکھیے وہ کتنے گندے غلیظ ہیں کہ ایک بچی کی شادی میں اس کو گندا کر رہے ہیں۔ اس پہ آئے گا بچی پر، کتنا نازک مسئلہ ہوتا ہے ایک بیٹی کی شادی کا، اس میں چاہے آپ کی شادی کہیں پہ بھی ہو رہی ہو، اب وہ چاہے کتنے خراب لوگ ہوں، وہ بھی پھر آ جاتے ہیں مقابلے پر، کہ لڑکی سے ہی مقابلہ پھر ہوتا ہے لازماً، وہی سہتی ہے سب کچھ۔ ایک تو وہ لڑکی آپ دے رہے ہیں، کتنی مشکلات سے آپ نے بک بک کی، اور اب جا کر کے وہ بھی نہیں بس چلا
کہ نجو کو بددعا گالم گلوچ سب کچھ دے دلا کر ڈی ڈی نے بی بی نے، میں بی بی کو بھی کہوں گی، کوئی بی بی بچہ نہیں ہے کہ ہمیشہ چھوٹ جاتا ہے کہ وہ تو نہیں تھا وہاں پر، وہ تو بہت سیف پلے کھیلتا ہے، اس کا گیم بڑا سیف ہے، وہ کبھی بھی ریئیکشن نہیں دیتا ہے، کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں نہیں بولتا، لیکن کھڑا وہیں پر ہی ہوتا ہے، کھڑا اسی گند میں ہوتا ہے، اس کی آواز اس گند کے خلاف بھی نہیں نکلتی ہے۔ تو اگر بی بی صحیح تھا یا مدنی فیملی جو کہ شاہد، مجھے صحیح سے نام ابھی بھی یاد نہیں آ رہا، کہ دوسرا جو ہے جو کہ نظر آتا رہتا ہے، چینل بھی چلاتا ہے سالہ، وہ کوئی بھی روک تو سکتا تھا، کسی نے نہیں روکا، چاچو رئیس انور نے نہیں روکا۔ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی بھی مخلص نہیں ہے ستارہ سے، اور اب ان کی امی کو سمجھ میں آنی چاہیے، اب بھی نہیں آئے گی تو پھر کب آئے گی یہ بات سمجھ میں، کہ بھائی یہ لوگ ستارہ کے دشمن ہیں، جہاں ستارہ کی بھلائی ہوگی وہاں پر یہ اپنی بیٹیوں کو گالی دیں گے۔ یہ عورتیں جو ہیں جن کا نام ہے روبینہ، نینا، جن مردوں کا نام ہے ڈی ڈی، بی بی، رئیس انور، یہ اس وقت آپ کے گھر کی زندگی، گھر والوں کی زندگی کو عذاب بنوا دیں گے کسی بھی ذریعے سے۔ تو بھائی کیس ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ شادی میں بھی نہیں آ سکتے ہیں یہ لوگ، تو پھر بزرگ کی، جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا اپنی، کہ بزرگ جو کہتے ہیں جلتی پہ تیل کا کام کرنا وہ کروایا جا رہا ہے۔ وہ بزرگ تو ہے ہی بھڑکا ہوا آدمی، وہ بزرگ کو تو پہلے ہی عقل نہیں ہے، جو کہ نظر آتی ہے جب بھی وہ ولاگ بناتے ہیں، جب بھی وہ چھچوری حرکتیں کرتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اپنا چینل کے لیے جنون دکھایا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت اس بڈھے کی جو جان ہے وہ چینل میں تھی، اور وہ چینل چلتا ہوا تھا، اس سے اس آدمی کو کافی مل رہے تھے پیسے، اس نے تو کبھی زندگی میں اتنے پیسے نہیں دیکھے تھے، جیسا کہ نجو صاحبہ نے ویڈیو ڈالی تھی جس میں وہ اپنے لشپم پشپم کو بول رہا تھے بزرگ صاحب، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بھائی کتنے سالوں، 20 سال بندی کتنے سال انہوں نے ٹرک چلائے ہیں، تو جس بابے نے دن رات ٹرک چلائے ہوں اور اس کے ہاتھ اتنا پیسہ نہ آیا ہو، جس کی بیوی اقامے کی ادائیگی کے لیے لوگوں کے برتن دھوتی ہو، پہلی بھی دوسری بھی بچیاں کام کرتی ہوں، نجو کہہ چکی ہے کہ ہم بھی کام کرتے تھے، اس آدمی کے لیے بیٹھے بٹھائے صرف ہاتھ میں موبائل اور کیمرہ، اور لوگوں سے بولو بولو، کھاس بھی رہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر ولاگ چل رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں دیکھنے اور مل رہے ہیں ڈالرز اتنے سارے۔ وہ چینل چلتا ہوا بند ہو جائے تو اس بابے کی تو موت ہو گئی۔ اب وہ بابا کی جو کہتے ہیں نا لاسٹ میں عاقبت خراب ہونا، وہی ان بابے کا نظر آ رہا ہے۔ ان بابے کی کچھ عقل نہیں ہے، صرف چینل چلا گیا ہے، اس چینل کے لیے، اس چینل کی پھٹکار کے لیے۔ یہ بابا تو پہلے ہی بیچارہ باولا تھا، پھر چینل نے مزید باولا کر دیا، اب پیچھے سے ہر کوئی کر رہا ہے اپنا کام، یعنی لشپم پشپم بھی ہوگا، یعنی کہ صدمہ بھی ہوگی، اور جن کے ہاتھوں میں وہ کھیل رہا ہے، یعنی کہ جن کے ساتھ ہے وہ اس وقت، وہ اس بڈھے سے کافی اچھے سے کام لے رہے ہیں، وہ پوری تیاری کیے بیٹھے ہیں کہ تم نے ہمارا کیس واپس نہیں لیا ہے، تم نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا ہے، تم لوگ چھپ چھپ کے کیوں مل رہے ہو ہم سے، کھلے دھڑڑے سے ملو، ہمیں اپنا کیوں نہیں کہہ رہے ہو، تو پھر ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، بچی تک زندگی کو ہم عذاب بنا دیں گے، تم لوگ کیا ہو، ہم بچی کی زندگی، اس وقت صرف بچی کی زندگی کا سوال ہے، باقی تو جو بڑھاؤ صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں، ان کے خاندان میں ہے کون اچھا؟ کون اچھا ہے ان کے خاندان میں؟ ان کے خاندان میں سبھی کی عزتیں اپنے ہاتھوں سے اتارائی ہیں، بھاگوڑیاں ہیں تو عزتیں اتارنے والیاں ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو بزرگ بھی چور ہیں، اچکے ہیں، اور جس باپ کو ذی پر اختلافی نہ ہو اپنے بیٹے کے، تو آپ سوچ سکتے ہیں اس باپ نے اپنی زندگی میں جوانی میں کیا کیا کانڈ کیے ہوں گے۔ باقی تو رئیس انور بول چکے ہیں، رئیس انور کا کوئی اور بول چکا ہے، ڈی ڈی کے تو سامنے خود اپنے ہاتھوں سے دکھاتا ہے، نینو بھی خود بہت بتا چکی ہے، اور سب نے اور بھی ان کا پول پٹیاں کھولی ہیں، شاہ رخ بھی سمجھ میں دکھائی دے رہا، خود بتاتا ہے اپنے زبان سے، اور روبینہ بھی بتا چکی ہے، بیٹی بھی بتا چکی ہے، یعنی سب کے کارنامے ہیں۔ بوڑھا جو ان کا حاجی اکبر جو ہے صاحب، وہ تھوڑے صحیح نظر آتے تھے، لیکن ان کو بھی شادی شادی شادی، اس بڑھاپے میں
کہ ان کی بھی زندگی کا سفر آخرت شروع ہو سکتا ہے، وہ شادی کر رہے ہیں اور ابھی بھی اتنے دھوکے کھانے کے باوجود فادیہ کی سالگرہ میں شادی کا تذکرہ لے رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے درمیان وقار کی والدہ کو گندہ کرنا کہ اس نے اتنے وجہ سے فلیٹ بنائے ہیں، اس نے فلاں کی وجہ کا فلیٹ ہے، دھماکے کا وجہ کا فلیٹ ہے، وقار اور اس کا عامر بھائی پتنی کس کس باپ کی ناجائز اولادیں ہیں، اور بھائی یہ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، تم نے اپنے باپ کو بنا دیا ہے باورچی، تو اپنے باپ سے کام کرواتے ہو، تم یہ تم وہ، اس طرح کی باتیں کرنا۔ کتنی گریں گے یہ لوگ، کتنے گریں گے یہ بڑے میاں، کتنے گرے گی یہ اکبر فیملی، اور کتنے گرے گی حاجی غلام کی فیملی، اپنی ہی بچی کے دشمن، ایک لڑکی کی شادی کے دشمن، کہ کم از کم اس بچی نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، اس کو تو معاف کر دیتے۔